حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5، سورہ نمبر 14. ارشاد رب العزت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تم جاؤ اور اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور اور روشنی کی طرف لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام الہی کی طرف یاد دہانی کراؤ، ان کی یاد دلاؤ. بے شک اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو حد سے زیادہ صبر کرنے والا ہے اور بے حد شکر گزار ہے. محرم الحرام 1444 ظاہر حال مظفر نگر کے عشرہ اولیٰ میں محرم اور یاد دہانی، محرم اور ایام اللہ کے عنوان سے جو سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کے چوتھے مرحلے پر کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ خود اس محرم کی عظمت اور فرش اعضاء کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر. قبلہ تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا جگہ دے دیا، تشریف لائیں قبلہ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. حدیث میں ہے، من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، اللہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اور امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. من اراد اللہ بہ الخیر، اللہ جس سے خیر اور نیکی کا ارادہ کر لے، اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دی جاتی ہے اور دل میں محبت حسین پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے. اور جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، پھر کوئی اس کے لیے کسی طرح کا شر پیدا نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ حب زیارتیں صرف یہی نہیں ہے کہ امام حسین کی محبت ہو، بلکہ زیارت امام حسین بھی اس کے لیے ضروری ہے. اور محبت امام حسین کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کی بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں محبت امام حسین ملی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو آسانی کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی. اور کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں رہ کر محبت حسین سے محروم رہ گئے، کتنے ایسے ہیں جو بزم پیغمبر میں رہ کر محبت امام حسین سے محروم ہو گئے. اور آگے کی بات کیا کہوں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ کون کون محبت امام حسین سے محروم رہ گیا. یہ محبت حسین سے محرومی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف خیر سے محرومی ہے.
تھوڑا سا شروع میں جگانا پڑے گا مجھے، آپ کو بیدار کرنا پڑے گا تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ آپ آیت تطہیر کا نزول سنتے رہتے ہیں کہ آیت تطہیر نازل ہوئی، پنجتن چادر کے نیچے ہے، پیغمبر نے اپنے ان بچوں کو، گھر والوں کو چادر میں لے رکھا ہے، جناب جبریل آ رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ کا طریقہ، اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو، ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طریقے سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اور اس کا منزلت ہے، اس کا درجہ ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ آیت پڑھی ہے، جناب ام سلمہ کو احساس ہوا کہ آیت نازل ہو رہی ہے، بہرحال نبی کی زبان پر آئی، الفاظ پر آئی، جناب ام سلمہ ام المومنین ہماری جانیں ان کے اوپر قربان ہوں، آتی ہیں چادر کے پاس، چادر کا کونا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انکی علی الخیر یا علی خیر، اے ام سلمہ چادر کے اندر آپ کی گنجائش نہیں ہے مگر آپ خیر کے راستے کے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے وہ خیر کے راستے کے اوپر ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے، کوئی اہل بیت کے مقابلے میں آ رہا ہے، اہل بیت کی مخالفت میں آ رہا ہے، اہل بیت سے جنگ کی منزل میں آ رہا ہے، بتائیے وہ کہاں سے خیر ہوگا؟ خیر اللہ ہے، کل خیر اللہ ہے، خالق الخیر اللہ ہے، اور جو راہ خیر اللہ نے بنائی ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو اللہ محبت امام حسین علیہ السلام اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طریقے سے حب زیارت ہے، خاص طور سے کہا کہ زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ کل کے میرے ٹاپک کو فراموش نہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی سلسلے کے اوپر آگے بڑھتے رہیں گے۔ وہ یہی ہے کہ محرم رونے کا مہینہ ہے صرف، ہاں کہیں الفاظ کو ادھر ادھر نہ کوئی گھما دے، یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا محرم صرف رونے کا مہینہ ہے؟ کہا نہیں، پہلی منزل یہ ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان آ کے اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، سوگواری میں شریک ہوتا ہے، پھر اگر سوگواری میں شریک ہو گیا تو پھر اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے، ہر ہماری خواتین کے لیے، خاص طور سے میں اپنی ماں بہنوں سے، بچیوں سے عرض کروں گا، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کے گھر میں سوگواری ہو جائے تو ہمارا جیسا دل چاہتا ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے وہاں باتیں کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، دنیا میں بھی سوگ کا طریقہ یہ، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب و ملت میں چلے جائیں کہ بھائی اگر آپ موت میں آئے ہیں تو پھر شادی میں آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، موت میں آنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک کہا ہے، سلام کی کتنی تاکید کی گئی ہے، سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو، سلام کے 99 ثواب ہیں یا 69 ثواب ہیں، ایک جواب دینے والے کا اور باقی سلام کرنے والے کے لیے۔ لیکن حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب کسی کے جنازے کے اوپر جاؤ تو جو سوگوار ہیں وہاں سلام نہ کرو۔ اس لیے ایک آدمی کہے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، تھوڑا سا مسکرائے گا، جھکے گا، مصافحہ کرے گا، یہ بھی آداب میت کے خلاف ہے کہ جہاں کسی کا دل غمزدہ ہے وہاں آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے۔ مولا کائنات کے سامنے کسی نے مسکرا دیا، کوئی ہنسا، نہج البلاغہ میں موجود ہے پورا قول تفصیل کے ساتھ، میں عرض کر رہا ہوں صرف خلاصہ۔ مولا کائنات نے کہا خیریت تو ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ یہاں جنازہ رکھا ہوا ہے، تم کھٹے مار رہے ہو، ہنس رہے ہو، کہے لگا رہے ہو، ایسا لگتا ہے موت تمہارے علاوہ کسی اور کے نام لکھی لگی ہے، تمہیں موت نہیں آنے والی ہے۔ یعنی اللہ نے جو یہ موت دی ہے، میت ہے، جنازے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہیں اور ہمیں توجہ دلانے کے لیے ہیں۔ تو جب ہمیں توجہ دلانے کے لیے ہیں تو آداب اموات بھی پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ میت اگر کوئی حالت جان کنی میں ہے، جان نکل رہی ہے، تو فوراً اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے، واجبات میں ہے یہ۔ اس کے پیروں کے دونے انگوٹھے باندھ دیے جائیں، مستحبات میں ہے۔ اس طریقے سے منہ باندھ کے رومال سے، کپڑے سے آپ منہ باندھ دیا جائے، آنکھیں بند کر دی جائیں، پیروں کو سیدھا کر دیا جائے، قبلہ رخ لٹا لیا جائے، اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن کی جائے۔ یہ ہے آداب میت میں۔ اب بہت سے آداب جو ہمارے یہاں لوکل قسم کے ہیں، رسمیں ہیں، رواج ہیں، مجھے اس منزل کے اوپر نہیں جانا ہے، جو شریعت نے آداب اور طریقے بتائے ان طریقوں کو اپنائیے۔
آپ کہیں گے مولانا تو آج صبح ہی صبح جو ہے وہ آداب میت بتانے لگے. ایک مولانا تھے، ایک دن انہوں نے اسی طریقے سے میت کے آداب و اطوار بیان کرنا شروع کر دیے. تو کسی نے کہا مولانا آپ تو صرف موت کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، جنت اور جہنم کے صرف جہنم بتا رہے ہیں، اتنا ڈرا رہے ہیں، تو خیریت تو ہے؟ جب دیکھیے آپ کا بیان اسی جہنم کے اوپر رہتا ہے، اسی عذاب کے اوپر رہتا ہے، اسی موت کے اوپر رہتا ہے، ہم لوگوں کو گھبرائے میں اور گھبراہٹ کا شکار کر دیتے ہیں. مولانا نے فرمایا میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جہاں جانا ہے وہاں کا خبر پہلے سے رہے. اگلے دن مولانا نے جنت کے بارے میں شروع کر دیا. تو کہنے لگے قبلہ آج تو آپ نے جنت کے بارے میں بیان کر دیا، کل تو جہنم کے بارے میں بیان کر رہے تھے، آج جنت ہی جنت، آج جہنم کا تذکرہ نہیں. تو قبلہ نے فرمایا کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی باتیں کیا کرتا ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر. تو اصل مجھے دوسری منزل تک لے جانا ہے. جو ہمارے معمولی مسائل ہیں، جو ہمارے موت کے مسائل ہیں، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا. آداب میت بہت اہم چیزوں میں ہے. میں یہاں سے وہاں تک جتنا مجمع بھی ہے ناظرین میں کتنے لوگ ہیں جو غسل واجب جانتے ہیں، صحیح غسل کرنا جانتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ بہت سے لوگوں کو صحیح غسل کرنا بھی نہیں آتا. تو جو خود صحیح طریقے سے واجب غسل کرنا نہیں جانتا، واجب نہانا نہیں جانتا، وہ میت کو کیا نہلانا جانتا ہوگا؟ شاید بہت لوگ نہا لیں خود سے، مگر میت کو نہانے کا نہلانے کا معاملہ جب آ جائے، ارے نہیں ہم سے نہیں ہوگا. نہیں عزیزان گرامی، جس طریقے سے صبح کی نماز واجب ہے اسی طریقے سے غسل میت واجب ہے. اگر کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے قبلہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، سب سے پہلے ہمارے اوپر واجب ہے کہ جائیں غسل میت دیں اور ادا کریں. اس لیے کہ میت کو جتنا غسل میں تاخیر ہوگی اتنا سب گنہگار ہوتے رہیں گے. لہٰذا اس کو سیکھیے، اس کی ٹریننگ حاصل کریے. خاص طور سے خواتین، لیڈیز، بچیاں اس کو حاصل کریں اور اس کو سکھایا جائے. باقاعدہ اس کے ٹریننگ رکھی جائے، ورکشاپ رکھی جائے، اس طریقے سے ٹریننگ دی جائے. غسل میت اور یہ تمام آداب میت بھی آنا چاہیے. بہرحال میں آپ کو زیادہ دور تک نہیں لے جانا چاہتا، خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میت کے آداب ہیں، میت کے طور طریقے ہیں. اگر میت کے آداب اور طور طریقوں کو نہیں بجایا لائے گا تو کہیں گے یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، ان کو تو میت میں اور جنازے میں آنے کا بھی سلیقہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تشریف لائیے قبلہ، آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ کے قبلہ کو راستہ دیجیے. ایک اور صلوات کا سہارا دے دیں. اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میت کے آداب کو سیکھنا چاہیے. جو رسم و رواج ہے، جو طریقے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرتا ہے تو برا مانا جاتا ہے، کسی بھی قوم میں ہو، کسی بھی مذہب میں ہو. اگر کسی کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی، میری بچیوں کے، خواتین کے، بہنوں کے اور مائیوں کے اور تمام بچوں کے اور جوانوں کے، کہ دنیا کے کسی بھی ماحول، کسی بھی مزاج میں جائیں اور اگر وہاں آداب کے خلاف، میت کے مزاج کے خلاف اور ان کے رسم و رواج کے خلاف آپ کوئی بات کرتے ہیں تو برا سمجھا جاتا ہے. آپ اس قابل نہیں سمجھے جاتے کہ واقعی انسان ہے. میں خالی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اور آپ جیسا معمولی انسان دنیا سے چلا جائے، ہم موت کے آداب و رسوم کے خلاف کوئی بات کر دیں تو قابل برداشت نہیں ہوتی. عزاداری امام حسین بھی تو سوگ کا نام ہے، یہ بھی تو ماتم کا نام ہے، یہ تو بھی غم کا نام ہے. اگر اس میں وہ کام کیے جائیں جو خلاف آداب ہوں، خلاف عزا ہوں. محرم آیا، ہم نئے سوٹ کی تلاش میں نکلنے لگے. محرم آیا، ہم نے بہت سے وہ کام کرنا شروع کر دیے جو واقعاً آداب محرم کے خلاف ہیں. جب دنیا والے اپنے یہاں عزا میں بعض چیزوں کی گنجائش قرار نہیں دیتے تو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بھی ہر چیز کی گنجائش نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، فرق ہے فنکشن میں، فرق ہے کسی طرح کے سیلیبریٹنگ میں اور کسی طریقے کی عزاداری میں. محرم جو ہے در حقیقت عزاداری کا نام ہے. تو جب عزاداری کا نام ہے، کم سے کم آدمی کو آداب عزا آنے چاہیے. جب آداب عزا آئیں گے تو فرش عزا پر آئے گا. جب فرش عزا پر عزادار بن کر آئے گا تو عزادار کہلائے گا. جب عزادار کہلائے گا تب امام حسین کا سوگوار کہلائے گا. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد.
میں خود اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوں، بہرحال بعض جگہ شیطان گمراہ کرتا ہے، واقعاً ہمارے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے۔ روایت ہے، امام کہتے ہیں 8ویں امام، یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، جب محرم کا چاند دکھائی دیتا تھا تو محرم کا چاند دکھائی دینے کے بعد کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک عجیب اتفاق ہے، کیونکہ رشتہ دار، اعزاء و اقربا سب محرم میں ہی جمع ہوتے ہیں، اب ہنسی مذاق ساری تمام چیزیں اسی محرم میں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ادب امام یہ بتا رہا ہے کہ محرم کا چاند نکلنے کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر طمانینت ہو، اطمینان ہو، غم ہو، سوگواری ہو۔ اور 10ویں محرم تو یہ ہے کہ امام کی بالکل حالت غیر ہوتی تھی۔ یہ ہے محرم کے آداب میں کم سے کم آدمی کو اتنا چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ صرف سوگوار ہونا کافی نہیں ہے، رونے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ رونے کے بعد، غم منانے کے بعد، میت دفن کرنے کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس جائیے، ان کو چہرہ دکھائیے، ان کو تسلیت دیجیے، ان کو تعزیت دیجیے۔ اسے کہا جاتا ہے زیارت، اسی کو زیارت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے ہر ایک عزادار نہیں ہو سکتا ہے، کالے لباس پہننے سے آدمی عزادار نہیں ہوتا ہے، بلکہ لباس پہننے کے ساتھ ساتھ روح بھی اس منزل تک پہنچ جائے کہ دل بھی غم امام حسین علیہ السلام کا احساس کرے، دل سے یہ خیال رہے کہ ماہ محرم چل رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کوئی ماہ رمضان ہے اور صبح میں اٹھ کے دن میں 1 گلاس پانی پی لے، روزہ رہ جائے گا؟ سچ بتائیے گا۔ ہاں، اگر بھولے سے پیتا ہے تو رہ جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے پیتا ہے تو نہیں رہے گا۔ علماء میری اصلاح کریں گے۔ میں خالی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، صبح سے شام تک کا روزہ، 1 گلاس پانی کسی نے پی لیا، 1 گھونٹ بھی پانی پی لیا، 1 قطرہ بھی پانی حلق کے اندر چلا گیا، علماء کہتے ہیں جان بوجھ کے پیا ہے، روزہ باطل ہے۔ جس طریقے سے ماہ رمضان میں روزہ دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہے مگر 1 گلاس پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے عزا امام حسین کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بات خلاف عزا ہو گئی تو سمجھ لیے عزا کا یہ روزہ ٹوٹ گیا اور عزاداری میں فرق آ گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ 1-2 کام کر لینے سے کیا ہوتا ہے، نہیں عزیزان گرامی، عزاداری سوگ کا نام ہے۔ جہاں سوگ کے خلاف کوئی چیز ہوگی گویا ہم نے عزاداری کو ختم کر دیا، وہ ثواب عزا سے محروم ہو گئے۔ لہذا اس نزاکت کو خیال رکھنا۔ بہرحال تو اب عزاداری کے ساتھ سوگوار ہو جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ماتمدار ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جس نے من بکا او ابکا، جس نے امام حسین کے اوپر گریا کیا یا گریا کرایا، کسی کو رلایا، وجبت لہ الجنہ، حدیث صحیح ہے بالکل، مجھے یقین ہے اس حدیث کے اوپر، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن دوسری حدیثوں میں ساتھ میں ایک اور جملہ ہے، عارفاً بحق، امام حسین کے حق کو پہچانتا بھی ہو، امام حسین کے حق کو پہچانتا بھی ہو۔ کامل الزیارات میں اور دوسری کتابوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیں زیارت امام حسین کے لیے تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں، آپ کلپ دیکھتے رہتے ہوں گے، بہت سے لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا جو بھی کربلا پہنچ گیا وجبت لہ الجنہ؟ حدیث نے کہا ٹھیک ہے وجبت لہ الجنہ، لیکن عارفاً بحق، حق امام حسین علیہ السلام کو پہچانتا ہو۔ جو حق کو پہچانتے ہوئے بارگاہ امام حسین میں جائے گا وہ جنت کے لائق ہوگا، اور جو حق حسین کو نہیں پہچان رہا ہے وہ جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو پہلے تو وہ عزادار بننا مشکل ہے، عزادار کے مرحلے پر اپنے کو پہنچانا یہ بڑا سخت ہے۔ عزاداروں کا مرحلہ بڑا اونچا ہے، ان کا درجہ بڑا اہم ہے۔ اب اس کے بعد زیارت کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر سے میں عرض کروں گا عزیزان گرامی، موضوع نیا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا رخ لینے دیجئے کہ زیارت کا مرحلہ اس سے اونچا ہے۔ کیا ہر آدمی امام کی زیارت کر سکتا ہے؟ تھوڑا لفظ آسان کر دوں، زیارت کا مطلب ملنا، ملاقات کرنا، میٹنگ کرنا۔ کیا ہر آدمی امام کی زیارت کر سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، واقعہ مشہور ہے، صرف اشارہ کروں گا۔ نصارہ نجران کو پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا ہے، پیغمبر کی نبوت کی دلیل لینے کے لیے پورا ڈیلیگیشن نجران سے، یمن سے مدینے آ گیا۔ اب یہ لوگ تھے کون تھے؟ کرسچن تھے، عیسائی تھے۔
جہاں انہوں نے قیام کیا، صبح کو اٹھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، سونے سے گولڈ کے بوٹے لگے ہوئے، بڑے بڑے زیور پہنے ہوئے، گولڈ کے کڑے پہنے ہوئے، اور بالکل گولڈن لباس میں سجے دھجے پورا ڈیلیگیشن پیغمبر کی خدمت میں آیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں، آپ نے اپنا منہ پھرا لیا۔ اب یہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے، نصارہ نجران تھے۔ اس زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی سپر پاور تھی، ایک طرف فارس تھا، ایران تھا، اور دوسری طرف روم تھا۔ یہ روم کے نمائندے تھے، تو جو اتنے بڑے رومن امپائر کے نمائندے ہوں تو ان کی بھی شان تھی، ان کی بھی ہیبت تھی، وہ بھی بادشاہوں کہے جاتے تھے، ان کا بھی روب دبدبہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تو جس کو نبی کہا جا رہا ہے یہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، ارے یہ تو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، منہ پھرا رہے ہیں، چلو واپس۔ ان کی بنا کچھ تھی، واپس چلے گئے۔ جا کے بیٹھے، پھر جا کے کپڑے وغیرہ اتار دیے، باتیں کی، کھانا وانا کھایا، مدینے والوں سے ملے جو کچھ بھی ان کے جان پہچان والے تھے۔ اگلے دن کہنے لگے چلو پھر چلتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو مغالطہ ہو گیا ہو۔ پھر سے وہی لباس پہنے، سجے دھجے، اس کل سے اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے زیور جواہرات جو کچھ بھی گولڈ تھا ان کے پاس وہ پہنا، اور اس کے بعد پھر چلے آئے جیسے خدمت پیغمبر میں۔ پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا، کہنے ارے ہم نے تو ان کے اخلاق کے اتنے چرچے سنے تھے کہ بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، اپنی جبہ بچھا دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں، یہ کیسا اخلاق ہے ہمارے سے منہ پھرا رہے ہیں؟ چلو واپس چلے گئے۔ تیسرا دن پھر ہوا، اور پھر اسی طریقے سے تیار ہوئے۔ مباہلے کا بات ہے، مباہلے کا وہ واقعہ تو آج سامنے آتا ہے، لیکن یہ کم پڑھا جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر پہنچے، اور جیسے ہی پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، پیغمبر نے پھر منہ پھیر لیا، پھر واپس چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی واپس آنے لگے، اب یہ نصارہ نجران مشکل میں، باہر سے آئے مہمان ہیں، لوکل پروٹوکول کو جانتے نہیں ہیں، حالات کو جانتے نہیں ہیں، پیغمبر کے رسم و رواج کو جانتے نہیں ہیں، واپس جا رہے ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے، کریں تو کیا کریں؟ وہاں سے بھیجا گیا ہے بات کر کے آنا، اور یہاں بات ہو نہیں رہی ہے، عزت مل نہیں رہے۔ جیسے ہی واپس جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھا ایک جوان چلا آ رہا ہے، خیریت تو ہے؟ آپ لوگ روز آتے ہوئے جا کے دکھائی دیتے ہیں، یہ پریڈ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے کیا بتائیں، ہم آپ کے نبی کے پاس آئے تھے، ان کا اخلاق سنا تھا، وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے، منہ ہی پھیر لیتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں دیتے بات کرنے کا، اپنی رائے پیش کرنے کا۔ کہا اچھا آپ لوگ نبی سے ملنے گئے تھے؟ کہا ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں ملاقات کی، بات نہیں کی ہم سے، ہم نجران کے، عیسائی کے، رومن امپائر کے نمائندے ہیں، کرسچن ہیں، ہمیں ملاقات کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو آنے والے جوان نے کہا دیکھیے توجہ کیجئے گا، جو ہر ایک کی مشکل میں کام آتا ہو، صرف مسلمانوں کی اور ہماری آپ کی مشکل نہیں دور کرتا، عیسائیوں کی مشکل بھی وہی دور کر سکتا ہے جس کا نام مشکل کشا ہو، جس کا لقب مشکل کشا ہو۔ مولا کائنات نے کہا خیریت تو ہے، کیوں واپس آ جاتے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا میں بتاؤں کیوں واپس آتے ہیں، وہ آپ سے منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ کہا بتائیے۔ کہا یہ جو آپ نے ڈریس پہن رکھی ہے، جو کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ کسی نبی کے دربار میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو عادت پڑی ہے بادشاہوں کے جانے کے لیے، لو سونا پہن رکھا ہے، سونے سے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور زریگری کے کپڑے پہن رکھے ہیں، لہٰذا آپ کو پیغمبر 10 مرتبہ بھی جائیں گے، 100 مرتبہ بھی جائیں گے، پیغمبر آپ سے ملنے والے نہیں۔ نبی کے ہاں جانا ہے تو وہ لباس پہنیے جو بندوں کا لباس ہوتا ہے، جو عوام کا لباس ہوتا ہے، جو نبی کی بارگاہ میں پیش ہونے کا لباس۔ سب کے سب آئے، پرانے مہنگے کپڑے اتارے اور سادے سیدھے کپڑے پہنے۔ اب جب سادے سیدھے کپڑے پہننے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر اٹھے استقبال کے لیے، ان لوگوں کو گویا گلے لگا رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اپنی چادر بچھا رہے ہیں، عبا بچھا رہے ہیں، اور ان کو استقبال کر کے ان کو جگہ دے رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ نصارہ نجران دیکھ کے دنگ رہ گئے، ہم مہنگے سوٹ پہن کے آ رہے تھے تو ہمیں نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا، معمولی سادے کپڑے پہن کے آ گئے، پیغمبر نے استقبال بھی کیا، عزت افزائی بھی کی۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو، جماعتوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی جائیے، کسی سے بھی ملاقات کیجئے، اس کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے، مگر اگر آپ کو نبی سے ملنا ہے، امام سے ملاقات کرنا ہے، ہر لباس میں نبی کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا، ہر کپڑے میں امام کی بارگاہ میں نہیں جایا جا سکتا، بلکہ نبی اور امام کے یہاں وہ کپڑا چلتا ہے جو واقعاً تقوی کا لباس ہو، پرہیزگاری کا لباس ہو، ایمانداری کا لباس ہو، شرافت کا لباس ہو۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے. عزاداری سے اوپر آ گئے، زیارت کا معاملہ اب آ گیا، تو زیارت بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے. زیارت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہونا چاہیے، اور اگر شرائط نہیں ہے تو کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، واپس. نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. اب دوسرا واقعہ سنیے. فرزند رسول الثقلین حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں خراسانی قافلہ آیا. توجہ کیجئے گا، امام کی خدمت میں خراسانی قافلہ آیا. خراسان کے رہنے والے تھے. مولا ہم آنے کی اجازت چاہتے ہیں. دربان نے کہا کہ خراسان سے کچھ لوگ آئے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اجازت نہیں، واپس کر دو. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ہم سوچتے ہیں زیارت آسان ہے، جس کا دل چاہا وزارت کے لیے چلا گیا، جس کا دل چاہا امام کی خدمت میں پہنچ گیا. نہیں، امام نے کہا واپس کر دو. ٹھیک ہے، چلے گئے واپس. دوسرے دن پھر آئے. خادم نے آکے کہا دربان نے، غلام نے، مولا خراسانی قافلہ آیا، خراسان کے شیعہ آپ کے آئے ہیں. امام نے کہا اجازت نہیں ہے، واپس کر دو. کتنے دن تک آتے رہے، کتنے دن تک جاتے رہے؟ سنا ہے کسی نے واقعہ؟ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک یہ قافلہ رکا رہا. روزانہ امام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا آپ کے شیعہ ہیں. کہا ہوا کرو شیعہ، واپس ملنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. بس عزیزان گرامی 2 مہینے کے بعد نہ جانے کس طریقے سے کیسے جب روئے گڑ گڑائے، مولا اتنی دور سے آئے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اگر بغیر ملاقات کے چلے گئے تو پھر تو علاقے میں گھس بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے دیکھو ان کو امام نے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اجازت دے دیجئے، مرحمت کر دیجئے، پرمیشن دے دیجئے، انٹری کی اجازت دے دیجئے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. جب آئے تو پوچھا خیریت؟ تو کہا مولا 2 مہینے سے آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں. امام نے کہا ذرا اپنے چہرے دیکھو، اپنا انداز دیکھو، اپنا طریقہ دیکھو، اپنا کردار دیکھو. تم کہتے ہو ہمارے شیعہ ہو، بتاؤ شیعوں کی کون سی علامت تمہارے اندر پائی جاتی ہے؟ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی زیارت کے لیے جانا، امام سے ملاقات کرنا، ہر ایک کو امام اپنے یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے. کہا مولا کیا کریں، ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، ہم تو اپنے کو آپ کا شیعہ سمجھتے ہیں. کہا اگر ہم کو ہمارا شیعہ سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو پھر اپنے اندر وہ شرائط، وہ تمام چیزیں پیدا کرنا پڑیں گی جو شیعوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پیدا نہیں کر سکتے تو یہ دعویٰ نہ کرو تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ صرف یہ کہو کہ ہمارے چاہنے والے ہو. زبان پر اگر دعویٰ بھی جھوٹا ہو جائے تو امام انٹری کی اجازت نہیں دیتے ہیں، گھر میں اجازت نہیں دیتے. آپ اگر چاہنے والے ہیں تو چاہنے والے کہیے، ملاقات کی اجازت مل جائے گی. ماننے والے ہیں تو ماننے والے کہیے. لیکن اگر لفظ شیعہ زبان کے اوپر آ گیا تو شیعہ کا مطلب میثم تمار ہوا کرتا ہے، شیعہ کا مطلب مالک اشتر ہوا کرتا ہے، شیعہ کا مطلب جناب حجر ابن عدی ہوا کرتا ہے، جناب کمیل ابن زیاد ہوا کرتا ہے، قنبر اور سلمان یہ ہے شیعہ. جب یہ تمام شرائط اور ایسا کردار پیدا ہو جائے گا تو اپنے کو شیعہ کہو. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی ملاقات بھی آسان بات نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس امام آئیں گے تو ہم ان کے خاص الخاص، ہم ان کے برابر میں، ہم ان کے رکاب میں، ہم ان کے ساتھ میں. نہیں، امام کا ساتھی بننا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کردار پیدا کرنا ہوگا. اور سب سے پہلی چیز جو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں، کوئی واجب چھوٹنے نہ دیجیے. جتنے بھی واجبات ہیں ان واجبات کو سختی کے ساتھ عمل کیجیے. واجب نہیں چھوٹنا چاہیے آپ کا ہمارا. اور اسی طریقے سے کوئی حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے. اگر ہم حرام کر رہے ہیں تو امام سے دور ہو رہے ہیں. امام کے ہاں نو انٹری ہے ایسے لوگوں کے لیے. واجب اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس واجب کی وجہ سے بھی، چھوٹنے کی وجہ سے امام کے ہاں نو انٹری ہے. تو واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام کے قریب نہ جانے پائے، یہ ہے در حقیقت امام کے شیعہ ہونے کی پہلی منزل. پھر اس کے بعد مستحبات ہیں، مکروہات سے پرہیز ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. اب آج کے زمانے میں ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن زیارت امام پڑھ سکتے ہیں. تو کیا دور سے بھی زیارت ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں، اتباعِ عالیات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. پروردگار ہم سب کو بھی جلد از جلد یہ سعادت نصیب فرما، اور جو لوگ گئے ہوئے سے تو سلامتی کے ساتھ انہیں ان کے وطن تک واپس پلٹانا.
لیکن خالی میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ کیا زیارت کے لیے جانا ضروری ہے؟ ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ قبولیت زیارت کے لیے امام کو آمنے سامنے ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہماری جانیں قربان ہو جناب اویس قرنی کے اوپر. یمن سے چلے، اما نبی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. کہا نہیں بیٹا نہ جاؤ، تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتی. کہا نہیں میں بغیر پیغمبر کے رہ نہیں سکتا، پیغمبر کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، تمنا ہے کسی طریقے سے ایک بار زیارت پیغمبر کر لوں. ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائے ہیں. یمن میں رہتے ہیں. واقعہ آپ کے سامنے ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا اشارہ کر دوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا تو رہے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے. تم جاؤ سوچو پیغمبر کے پاس پہنچ گئے تو اب بس ٹھیک ہے وہاں رک جاؤں. رکنے کی، ٹھہرنے کی اجازت نہیں. جاؤ ملاقات کرو اور چلے آؤ. اب روایت کہتی ہے کہ جناب اویس قرنی شوق کے ساتھ وہاں سے چلے اور مدینے میں پہنچے. تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے. کہاں ہے رسول اللہ؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں کہاں رسول اللہ ہے؟ کہا نہیں میں ملنے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں. کہا رسول خدا تو مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر! اسے کہتے ہیں زیارت، اسے کہتے ہیں عظمت زیارت، اسے کہتے ہیں آداب زیارت. ایک طرف ماں کا حکم ہے، ایک طرف پیغمبر کی زیارت ہے. کئی دن کے بعد پیغمبر آئیں گے. ماں نے کہا تھا کہ رکنے کی اجازت نہیں ہے. اب کیا کریں؟ ہم ہوتے ہیں اماں ابا کچھ بھی کہتے رہے، ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں، ہم تو امام کے ماننے والے ہیں، ہم تو یہ کر کے رہیں گے، ہم تو وہ کر کے رہیں گے. مگر جو اسلام کے دامن میں آیا ہوا ہے اور سمجھ کے آیا ہے، اور جس نے واقعا دین کو پہچانا ہے، شریعت کو پہچانا ہے، آداب اسلامی کو پہچانا ہے. ایک مرتبہ جناب اویس قرنی دیکھتے ہیں کہ نبی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کو کہہ دینا آپ کا کوئی چاہنے والا، آپ کا کوئی ماننے والا یمن سے آیا تھا، لیکن ماں کے حکم کی بنا پر واپس چلا گیا. عزیزان گرامی، جیسے ہی پیغمبر مدینے میں تشریف لائے اور ادھر کے قریب پہنچے، پیغمبر کی زبان کے اوپر یہ جملہ آیا، مجھے یمن کی طرف سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، یمن کے جوان کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ جب کوئی ماں باپ کی اطاعت کے ساتھ زیارت پیغمبر کے لیے جاتا ہے، پیغمبر کا دیدار بھی نصیب نہ ہو مگر پیغمبر زیارت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. پیغمبر بتاتے ہیں کہ جتنا شوق اور محبت تمہارے دل میں ہماری پائی جاتی ہے، اتنی ہی محبت ہمارے دل میں تمہاری پائی جاتی ہے. ہم تم سے محبت کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو. اگر ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو گے، بظاہر ہم سے ملاقات نہیں بھی کرو گے، تب بھی تمہیں ثواب زیارت بھی ملے گا اور اطاعت کی منزل میں بھی آؤ گے، ہماری طرف سے سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، صرف منزل گریہ پر نہیں رکنا ہے، منزل بکا پر نہیں رکنا ہے، ہمیں منزل زیارت تک جانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت امام موجود نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ امام کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم ڈائریکٹ امام کا دیدار نہیں کر سکتے. تو جب امام کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں تو پھر منزل یہ ہے کہ پھر کیسے کیا ہو. اب دو طریقے ہیں زیارت کے. کچھ لوگ وہ ہیں جو روضے کے سامنے، زری کے سامنے جا کے زیارت کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے ہیں یہاں دور سے کھڑے ہو کے زیارت کرتے ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اے نبی خدا آپ کے اوپر ہمارا سلام، اے رسول خدا آپ کے اوپر ہمارا سلام. تو بتائیے سلام پیغمبر کی خدمت میں کر رہے ہیں، یہ زیارت پہنچی یا نہیں پہنچی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری زری کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سلام کرتا ہے تو میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. توجہ کیجئے گا. اور اگر کوئی دور سے مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ نے فرشتے معین کیے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں سلام کہا ہے، اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے. یعنی دور سے ہم اور آپ جب سلام کرتے ہیں تو پیغمبر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور یا فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ زیارت چاہے قریب سے ہو چاہے دور سے ہو، زیارت میں سلام کا جواب دیا جاتا ہے.
اب جو لوگ کربلا گئے ہوئے ہیں، جو لوگ مزارات پہ گئے ہوئے ہیں، وہ قریب سے زیارت کر رہے ہیں تو ان کا سلام یقیناً پہنچ رہا ہے۔ ہم یہاں کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کوئی زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت امام حسین پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری زیارت مبسوطہ پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے ہیں تو در حقیقت یہ زیارت ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں جا رہی ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ زیارت جا رہی ہے اور امام سے ہمیں زیارت کا سلام کا جواب مل رہا ہے۔ شاید مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ در امام حسین کے اوپر جاتے تھے اور جانے کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے تھے، تھوڑی دیر رکتے تھے اور اس کے بعد پھر اندر داخل ہوتے تھے۔ کسی نے کہا یا پوچھا کہ استاد یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ زیارت کے لیے جب جاتے ہیں سلام کہتے ہیں، سیدھے قدم بڑھائے ہوتے ہوئے نہیں چلے جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں رکے رہتے ہیں، اس کے بعد امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک میں سلام کرتا ہوں، سلام کرنے کے بعد جب تک جواب سلام مجھے نہیں مل جاتا میں روضے میں قدم نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب سلام دیا جاتا ہے مگر ہمارے کانوں پر نہیں آتا۔ مقدس اردبیلی جیسے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے یا انہوں نے اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کیا ہے کہ ادھر سے امام کو سلام کرتے ہیں، ادھر سے جواب سلام آتا ہے۔ جو زائرین جاتے ہیں ہر جگہ روزے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پروردگار میں نے تیرے نبی کے نواسے کو سلام کیا یا فرزند کو سلام کرتا ہوں، لیکن اور وہ جواب سلام دیتے ہیں۔ اے امام میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، اور وَتَرُدُّ جوابی، یہ سلامی آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے میرے کانوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے اور مجھے وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سلام اپنے کردار کو نکھارتے چلے جائیے، اگر اس لائق سلام ہوگا کہ سلام کا جواب دیا جائے تو جواب دیا جائے گا، اور اگر کان اس قابل ہے کہ امام کی آواز کو سن سکیں تو آواز امام بھی سنائی دے گی، جواب سلام بھی سنائی دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ممکن ہے امام کو دیکھنا؟ جمعہ آنے والا ہے، جمعہ کے دن صبح کے وقت دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، متی ترانا ونراک، اے امام زمانہ وہ دن کب آئے گا جب ہم آپ کی زیارت کریں گے، آپ کے چہرے پر نور کو دیکھیں گے اور آپ ہمیں دیکھیں گے؟ کیا چانس ہے؟ کیا ممکن ہے؟ توجہ کریں عزیزان گرامی، دعائے ندبہ یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ امام زمانہ کو ہمیں دیکھنا ہے۔ امام زمانہ کی زیارت کا اگر شرف حاصل کرنا ہے تو دعائے ندبہ پڑھو، تو پھر امام زمانہ کی زیارت ہوگی۔ اب اگر جمعے کے دن بھی آدمی صبح کے وقت سو رہا ہے، خدا نخواستہ نماز صبح غائب ہو رہی ہے، اور نماز صبح غائب ہونے کے ساتھ ساتھ دعائے ندبہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ زیارت امام کیسے حاصل کرے گا؟ متی ترانا ونراک، اے امام زمانہ ہم کب آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کب ہمیں اپنے دیدار کرائیں گے؟ ہم آپ کا کیسے دیدار کریں گے؟ یہ وہ منزل ہے جہاں پر امام زمانہ کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں سارے واقعات رکھ دیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں بھی امام زمانہ کو دیکھنا ہے، امام زمانہ کا دیدار کرنا ہے، مگر اس کے لیے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے کانوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کون سی منزل ہے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کو کہتے ہیں متی ترانا ونراک، مولا کب ہم آپ کو دیکھیں گے اور آپ ہمیں کب دیکھیں گے؟ اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ غضب کا جملہ، عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، مولا میرے لیے کتنا سخت ہے کہ پوری دنیا ان آنکھوں سے نظر آتی ہے مگر آپ کا جلوہ نظر نہیں آتا، آپ کا دیدار نظر نہیں آتا، میں آپ کے چہرے پر نور کو نہیں دیکھ سکتا۔
بڑی سخت منزل ہے. ہم امام کے چاہنے والے ہیں, امام کے سپاہی ہیں, امام کا لشکر ہے. دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے تو پہلے ہمیں عدل و انصاف والا بننا پڑے گا. دنیا میں دین خدا کو قائم کرنا ہے, پہلے ہمیں دیدار بننا پڑے گا. دنیا میں نماز اور اذان اور عزاداری امام حسین کو, عزاداروں کو ہر جگہ پہنچنا ہے تو پھر ہمیں اسی لائق بننا پڑے گا. عزیزان گرامی کیا کریں, عزیز علی الخلق ولا ترا مولا, پوری دنیا کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر آپ کا دیدار نہیں ہوتا. یہ واقعہ خود میرے ساتھ ایک دن 2 مرتبہ ہوا اتفاق سے. توجہ کیجئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صاحب نئے ہمارے شہر میں آئے تھے اور ہم منڈی میں بازار میں سامان لینے کے لیے گئے. میں ایسے کھڑا ہوں گا, وہ سامنے کھڑے ہوئے, بالکل کم سے کم زیادہ 2-3 میٹر کا فاصلہ, پہلے 4-5 میٹر کا فاصلہ تھا. دور کھڑے ہوئے تھے, وہ وہاں سامان خرید رہے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوا ان کو دیکھ رہا ہوں. میں نے سلام کیا, وہ سامان خریدنے میں مصروف ہیں. میں قریب گیا, ان کا چلو قریب چل کے سلام کرتے ہیں, ان سے مل لیتے ہیں کہ بھائی شکریہ, خوش آمدید, ویلکم کہتے ہیں ان کو. وہ سامان میں اتنا مگن تھے کہ میں ان سے 1-2 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا. انہوں نے سامان لیا, سلام نہیں سنا تو پھر میں نے بھی توجہ نہیں دی. میں کہا ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں, اور ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے لیے ایک نصیحت تھی عزیزان گرامی. کبھی کبھی ہمارے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ میں برابر میں کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, یا کوئی دوسرا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اب اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت نہیں ہو رہی, امام پردہ غیب میں ہے, میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں سامنے والا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی, امام زمانہ پردہ غیب میں نہیں ہے, ہم پردہ غیب میں ہیں. کتنی جگہ ہو سکتا ہے برابر میں امام بیٹھے ہوئے ہوں, ہم امام کو پہچان نہ رہے ہوں. طواف میں امام موجود ہوں, ہم امام کو پہچان نہ رہے ہوں. مسجد میں امام موجود ہوں, ہم امام کو جان نہیں رہے ہوں. اسی لیے کہا گیا کہ جو برابر میں بیٹھا ہوا مومن ہے, کوئی شخص ہے, اسے تکلیف نہ دو, اس سے برا سلوک نہ کرو, اس سے برا برتاؤ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے تو ایک تو یہ مومن ہے, مومن کا احترام کرنا ضروری ہے, اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, صحیح ادب کے ساتھ پیش نہ. جس دن پردہ غیب اٹھا, ارے یہ تو فلاں جگہ بھی ملے تھے, فلاں جگہ بھی ملے تھے, اس جگہ بھی ملاقات ہوئی تھی. ہر جگہ انسان امام زمانہ سے ملاقات کرتا رہے مگر پہچانتا نہ ہو. اتنا اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا لو کہ جب پردہ غیب اٹھے تو امام سے کوئی شرمندگی نہ ہو. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. دعائے ندبہ پڑھیے, امام کے لیے گریہ کیے. مولا مولا متا ترانا و نراک, ہم کب آپ کو دیکھیں گے. عزیز علی الخلق ولا ترا, اے فرزند زہرا, اے فرزند رسول, میں پوری کائنات کو ان آنکھوں سے دیکھوں, کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. اور دعائے ندبہ کے آخری جملے ہیں, مولا میری آواز آپ تک کیسے پہنچ سکتی ہے, کس لہجے میں آپ سے بات کروں, کیسے روؤں, کیسے گڑگڑاؤں, کیسے گریہ و بکا کروں. حل من معین فوطیل ماحول ابیل بالبکا, کیا کوئی رونے والا ہے جو رونے میں میرا ساتھ دے, کیا کوئی گریہ کرنے والا ہے جو میں گریہ کروں, روؤں, اور امام زمانہ کو پکاروں, اور امام زمانہ کو آنے کی دعوت دوں. آخر میں یہی ہے, فرزند زہرا میرے پاس کوئی اور نہیں ہے, آپ ہی میری مدد کیجئے. کیا امام زمانہ ہمارا کوئی نہیں ہے, آپ ہی ان ناصروں کی, ان عزاداروں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ ہی ان کے محافظ ہیں. فرزند زہرا آپ ہی نظر کرم کیجئے. امام زمانہ کو بلائیں گے, پکاریں گے تو یقیناً امام زمانہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. آخر کلام میں اپنے اپنے جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, کہیں بھی کوئی مصیبت پڑے, زحمت پڑے, ایک تجربہ شدہ جو وہ ہے امام کی زیارت ہے. سلام اللہ الکامل مفاتی میں مل جائے گی, ڈوائل ملس میں مل جائے گی, نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. سلام اللہ الکامل, 2 رکعت نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد یہ امام کی زیارت پڑھیں. اے مولا میں مصیبت میں گرفتار ہوں, آپ مجھے نجات دے دیجئے. یہ قوم مصیبت میں گرفتار ہے, آپ ہمیں نجات دے دیں. پوری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے, آپ ہمیں نجات دے دیں. جہاں کہیں کسی کو کوئی پریشانی ہو, یہ امام کی دعا کر کے امام سے استغاثہ امام زمانہ کی نماز پڑھیں, اور امام زمانہ ہماری باتوں کو سننے والے ہیں. رو کر پکاریں امام کو, گریہ کر کے پکاریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان آنسوؤں سے امام کے دلوں کا مرہم ہوتا ہے. محرم کے زمانے میں جب ہم اور آپ, محرم کے زمانے میں خالی مصائب پڑھنے والا مصائب پڑھتا ہے, سننے والے مصائب سنتے ہیں,
تو ہمارے آنکھوں کا یہ حال ہوتا ہے، ہمارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں اس طریقے سے گریہ کرتی ہیں۔ امام زمانہ اس کو کہتے ہیں جس کی نظروں کے سامنے گویا واقع کربلا مجسم طریقے سے موجود ہے۔ امام زمانہ گویا واقع کربلا میں موجود ہے۔ امام یہی کہہ رہے ہیں، مولا لن تبن ابن جد مظلوم، لن تبن علیک بدل الدموع دما، میں آپ کے اوپر روؤں گا، آنکھوں سے اتنا روؤں گا کہ آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کس کس کا غم حسین کے سوگوار لیے بیٹھے ہیں، کس کس کا غم امام زمانہ لیے بیٹھے ہیں۔ بس عزادارو، آج ان دو شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے جنہیں زینب اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ میدان کربلا میں ہر ایک حسین کی راہ میں قربانی دینے کے لیے آیا ہے اور سب لوگ اپنی قربانیاں تیار کر رہے ہیں۔ زینب کی آغوش میں دو ننھے ننھے چاند اور محمد ہیں۔ زینب اپنے بچوں کو رات میں یہی سمجھا رہی ہے، میرے لال تم ددیال کی طرف سے بھی، ننیال کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا تمہیں حق ہے۔ ننیال کی طرف سے تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، ددیال کی طرف سے جعفر طیار کے پوتے ہو، لہٰذا تمہیں کل میدان جنگ میں امام کی خدمت میں اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب اپنے ان ننھے بچوں کو لے کر پہنچتی ہیں۔ دنیا میں ایسی مائیں کہاں دکھائی دیں گی جو کربلا کی ماؤں کی طریقے سے ہیں۔ ہائے کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہے، میدان کربلا میں دولہا بنانے کے لیے نہیں، کربلا کے میدان میں بچوں کو ساتھ لائی ہیں پروان چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر ماں یہ کوشش کرتی ہے میری قربانی پہلے راہ خدا میں قبول ہو جائے۔ زینب کے دل میں یہی تمنا ہے میرے بچے قبول ہو جائیں۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ننھے ننھے بچوں سے، معصوم بچوں سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ زینب آئی، بھیا میرے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین بھانجوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بھتیجوں سے زیادہ بھانجے پیارے ہوتے ہیں، بہن کی اولاد سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ماموں اپنے بھانجوں کو دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کو کیسے اجازت دے دوں؟ ارے ہاں، زینب نے جس طرح اجازت لی وہ جناب زینب کا دل جانتا ہے۔ بس عزادارو، ماں نے بچوں کو تیار کیا، مجاہدوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد امام سے رخصت دلائی۔ رخصت کرتے ہوئے کہا، میرے لال اس شان سے جانا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں؟ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں؟ ارے فوجیں پکار اٹھے نواسے علی، فوجیں پکار اٹھے نواسے علی کے ہیں۔ میدان کربلا میں دو دو جوان آئے، اس سے پہلے جو بھی آتا تھا وہ اکیلا آتا تھا، اکیلے کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے۔ ارے جیسے ہی محمد دیکھتے ہیں کہ بھائی کی طرف دشمن پڑ رہا ہے، بھائی ذرا اپنے کو سنبھالو۔ جیسے ہی معاون دیکھتے ہیں کہ محمد کی طرف دشمن پڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی ذرا اپنے کو سنبھالو۔ ہر بھائی خود بھی بچ رہا ہے، دوسرے بھائی کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ نرغے آدم زینب کے لال گلے، دونوں غلام زمین پر آئے۔ حسین نے انہوں محمد کے جنازے اٹھوائے، جنازوں کو لانے کے بعد در خیمہ پر رکھا۔ فضہ نے کہا بی بی چلیے آپ کے لال آئے۔ زینب نے کہا میں بالکل نہیں جاؤں گی، میں نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا، اجرکم اللہ، میں نے آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ فضہ نے کہا بی بی ذرا چل کے دیکھ تو لیجئے آپ کے لال کس انداز سے آئے ہیں۔ زینب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی در خیمہ پر آئی، ایک ہاتھ دل پر رکھا ہوگا، ایک ہاتھ سے در خیمے کا در اٹھایا، دوپٹہ ہٹایا۔ زینب نے جیسے ہی دیکھا
دائیں ان کا لاشا بائیں محمد کا لاشا. ارے بیوی ایک مرتبہ دونوں لاشوں کے درمیان میں آئی, لاشوں کے درمیان سے جگہ کو صاف کرنا شروع کیا, سر کو سجدہ خالق میں رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا. میرے مالک مجھے شرمندہ نہ ہونے دیا, میری اس قربانی کو قبول کر لے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما, ہمارے ناصروں کو والے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما, ہمیں زیادہ زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. عزاداری کے ساتھ ساتھ زیارت کے جو آداب ہیں پروردگار ہمیں ان کے بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. فرزند زہرا کی جلد از جلد ہم سب کو زیارت نصیب فرما. زیارت ادبات و عالیات کے جو مشتاق ہیں, زیارت اربعین کے جو مشتاق ہیں, پروردگار ان کی آرزو جلد از جلد پوری فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا. خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی مرجع بزرگوار آیت اللہ سستانی کو طول عمر صحت کاملہ نفوذ کلمہ عطا فرما. انقلاب جمہوری اسلامی ایران کو تا ظہور عزت حجت دوام عطا فرما. مالک فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصر و اعوان انصار میں شمار فرما. جو دعائیں ہم نے کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. جو دعائیں ہم نے نہیں کی ہماری دنیا آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے. ہمیں تمام حسنات دنیا آخرت میں زیادہ زیادہ حصہ عنایت فرما. بانی فرش عزا مرحوم مغفور جناب وراثت حسین صاحب اور ان کے والدین, مرحومین حاضرین کے والدین, مرحومین جملہ مومنین و مومنات عزادار سید الشہداء, پروردگار ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. شہداء کربلا کے ساتھ ان سب کو محشور فرما. فرزند زہرا کے ہمیں ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما, اور اس سے پہلے ہمیں ان کے لائق ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخری دعا یہی ہے, جب اس دنیا سے جائے تو اس انداز سے اٹھانا, ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید, دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.